دنیا میں سب سے پہلی نعت لکھی سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور وہ جو 2 شعر پہلے سناتا ہوں، پھر بعد میں آگے چلتا ہوں. بالکل ٹھیک. 2 شعر ہیں کہ اے میرے بھتیجے، یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک، بلکہ جو ہے جمیہ کہ یہ تمام لوگ مل کے بھی تم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں مٹی کے اندر دفن نہ کر دیا جاؤں. تم اپنے کام سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، میں تمہارے پیچھے پہاڑ کی طرح کھڑا ہوں. یہ ابو طالب علیہ السلام ہے جنہوں نے ہمیشہ سہارا دیا سرور انبیاء. بتا دیا نا کہ میری سپورٹ ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے وہاں پہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ایک کوٹ کیا. اب ایک اور، سرکار عبد المطلب کو پتا تھا کس نے آنا گھر پہ، کس کی ولادت ہوگی. کیونکہ جب بی بی آمنہ نے جو ہے وہ اطلاع بھجوائی ہے سرکار عبد المطلب کو، آپ خانہ کعبے میں تھے، تو وہ جب تشریف لائے ہیں تو خانہ کعبے میں جب وہ ان کو اطلاع ملی تو خانہ کعبے کا دروازہ پکڑ کے کیا کہا ہے، وہ ان کی پوری تاریخ سرکار ہاشم سے لے کے عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سرکار جو ہے وہ عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے ان کی پوری تاریخ میں ایک جملہ آپ کو پہم ملے گا، الحمدللہ رب العالمین. یہ جملہ تو قرآن پاک میں بعد میں آیا ہے، اور ان کی زبان سے سرکار ہاشم نے جب کھانا کھلایا لوگوں کو تو اس وقت کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا اور ہمیں لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائی. سرکار عبد المطلب علیہ السلام جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی اطلاع ملتی ہے، خانہ کعبے کا دروازہ پکڑ کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ جس نے ہمیں ذریت اسماعیل میں مستحکم فرمایا. ان جملوں کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا ہے؟ پوری دنیا کو شکر گزاری کا پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں ذریت اسماعیل میں مستحکم فرمایا. اور کس کی اطلاع مل رہی ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی، دنیا میں آنے کی. پھر سرکار ابو طالب علیہ السلام جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کا خطبہ دیا، نکاح کا خطبہ جو سب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کا خطبہ دیا سرکار ابو طالب نے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ اس رب کی بڑی مہربانی ہے، اس تمام تعریفیں اس رب کی ہیں کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا، جس نے ہمیں مستحکم کیا اسماعیل کی ذریت میں، اور جس نے ہمیں اس سراج منیر سے منور کیا. رسالت مآب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں سراج منیر، چمکتے ہوئے چاند سے منور فرمایا. آپ ابو طالب علیہ السلام کو سمجھ ہی نہیں پائے وہ کون ہے. ابو طالب علیہ السلام وہ پرسنالٹی ہیں. جب میں ابھی بات کیا نا کہ ابو طالب علیہ السلام، اب آپ کو آئیڈیا ہے کہ حضرت ہاشم کتنے امیر ہیں، سرکار عبد المطلب کتنے امیر ہیں، اور سرکار ابو طالب غریب کیوں ہو گئے تھے؟ کبھی یہ بھی سوچئے گا کہ وہ کیوں ہو گئے تھے؟ اتنے بڑے باپ کا، اتنے بڑے دادے کا پوتا، اور کیوں؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ شام لے کے گئے نا، اور انہیں پتہ لگا کہ یہودی جو ہیں وہ اس نبی کے خلاف ہیں، اور یہ نبی جو ہے اس نے آنا ہے اور اس کے خلاف ہے، آپ نے ساری زندگی تجارت کے لیے پھر مکے سے باہر نہیں نکلے. اپنا مال لوگوں کو دے کے بھیجتے تھے، خود تجارت کے لیے کبھی باہر نہیں نکلے. رسالت مآب کے ارد گرد حفاظت. اچھا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہجرت کی رات میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ سو گئے، اور رسالت مآب نے کہا کہ علی یہاں سو جاؤ. ٹھیک ہے، موت سامنے کھڑی ہے، لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے. یہ تربیت کس نے کی تھی؟ کبھی سوچا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت رسالت مآب کی کے چچا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کی تھی؟ جب یہ شدید ترین تھا کہ رسالت مآب پہ حملہ ہوگا، مکے میں نبوت کا اعلان ہو گیا، مکے کے لوگ جو ہے وہ دشمن ہو گئے سارے کے سارے، تو رات کو رسالت مآب کو جس بستر پہ سلاتے تھے ان کو اٹھا کے بستر دوسرا کر دیتے تھے. کبھی وہاں اپنے بیٹے علی کو سلا دیتے تھے، کبھی جعفر طیار کو سلا دیتے تھے، کبھی عقیل ابن ابی طالب کو سلا دیتے تھے. اپنے بچوں کو ہمیشہ ابو طالب علیہ السلام نے رسالت مآب پہ قربان کرنے کے لیے تیار کیا. یہ ابو طالب علیہ السلام کی تربیت تھی. جب بچے چھوٹے تھے تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا. 3 بیٹے تھے، تینوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو بیٹا، اگر تمہیں کچھ ہو جائے گا نا تو دکھ یا مجھے ہوگا یا تمہاری ماں کو ہوگا، لیکن اگر محمد کو کچھ ہو گیا، اگر محمد کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے باپ اور اپنے بھائی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گا. اپنے باپ کو شرمسار مت کروانا. یہ تربیت ہے ابو طالب علیہ السلام کی. یہ اپنے بچوں کو سکھا رہے تھے. رسالت مآب
کی جو والدہ تو دنیا سے پردہ کر گئی تھی بچپن میں, ایسے تو ہی ہے. جنہوں نے اس کو ماں بن کے پالا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, بی بی فاطمہ بنت اسد, وہ سرکار ابو طالب کی زوجہ, وہ مولا کائنات کی والدہ, اور وہ بی بی, یہ وہ کردار تھا مکے کا جو نبوت کے اعلان سے پہلے وہاں موجود تھے, جن کی وجہ سے یہ معاشرہ روشن ہے. سرکار عبد المطلب علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی عام سی پرسنالٹی ہیں. سرکار ابو طالب علیہ السلام کوئی عام سی پرسنالٹی, اپنا پورا کاروبار, اتنی بڑی سلطنت قربان کر دی صرف اس ایک رسالت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم. تو پھر ایسے ہی تھا.